صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے مومنین کے متقین کی صفات کے حوالے سے کہ متقین کی صفات کیا ہے. چونکہ صفات متقین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اور خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طریقے کا شک، کسی طریقے کا شبہ، ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو متقین کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب مومنین و متقین کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے، متقین کی صفات بیان کر رہا ہے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. یہ کیا ہے، متقین کی صفت ہے کہ جو ہر لحظہ، ہر لحاظ سے، ہر لمحہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی رہے. اور اسی سبب کی بنا پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ مومن متقی افراد ہمیشہ اگر کسی ذات سے خوف زدہ ہوتے ہیں، کسی سے ڈر محسوس کرتے ہیں، تو وہ کس کی ذات ہوتی ہے، وہ ذات پروردگار ہے کہ جو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت انہیں یہ خیال ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کر لیا اور اس گناہ کو انجام دینے کے بعد میرا خدا اگر مجھ سے خفا ہو گیا تو پھر میں بے بس و لاچار ہو جاؤں گا. کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کا مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے، متقین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے کہ جو اسے ذات پروردگار تک ملحق کر دے، یعنی ملا دے. اور اگر انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر فقط ہر لحظہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو اپنے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دوں اور اس کی عبادت میں اس طریقے کا مزاج رہے، اس کی عبادت میں اس طریقے کا انداز رہے کہ وہ عبادت جو ذات پروردگار تک اسے پہنچا رہی ہے، تو پھر وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبولیت کا درجہ پا جائے گی. اور عبادت کیسی ہونا ہے، عبادت کیسی کرنا ہے، اگر انسان کو متقین کے زمرے میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے. احادیث معصومین علیہ السلام کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مروی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اے میرے سچے غلاموں، میری عبادت کر کے دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں سے استفادہ کرو. یعنی کیا فرما رہے ہیں رسول، اگر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اگر متقین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی نعمتوں کا استفادہ اٹھائے گا. اور اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو پھر خدا اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران بنا دیتا ہے. پھر دنیا میں بھی وہ بندہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اگر
پیش کرنا چاہتا ہے تو بس وہ ذات پروردگار ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی عبادت اگر مخلص طریقے سے، خالص طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے گا تو اللہ اس کی عبادت کا اسے ایسا صلہ عطا کرے گا، ایسی جزا عطا کرے گا کہ انسان پھر اپنے آپ پر رشک کرے گا کہ اے کاش میں نے اپنے خدا کی اور عبادتیں کیوں نہ کی ہوتی، کہ خود خداوند متعال عبادت کے فائدے کے حوالے سے اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان عبادتیں کر رہا ہے تو یہ عبادت کسے فائدہ پہنچاتی ہے؟ اگر دیکھیں، اگر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز، یہ عبادت، یہ اللہ کی بندگی ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ کہ خود خدا قرآن مجید، خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اور متقی افراد تو وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر لحاظ سے آمادہ رکھتے ہیں۔ یعنی پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایک متقی افراد، ایک متقی بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پھر وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے وقت کا انتظار کرتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس کے کان بے قرار ہوتے ہیں کہ کب آواز اذان اس کے کانوں میں آئے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ مخلص طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے خدا ان لوگوں کے لیے کہ اے اولاد آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم مصلی عبادت پہ آتے، اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، وقت نہیں تھا۔ وقت کا رونا نہیں رونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں اس قابل ہی نہیں جانا کہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ہمیں توفیق عنایت کرتا۔ اسی لیے ہمیشہ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ جن گناہوں کو انجام دینے کے بعد اللہ کی بندگی کی توفیق، اللہ کی عبادت کی توفیق ہم سے سلب نہ ہو جائے۔ کیونکہ خدا کیا فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالو، کیونکہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق و روزی سے، رزق و دولت سے، روزی سے، وسعت دنیا سے میں تمہارے ہاتھوں کو بھر دوں گا۔ اور اگر تم نے میری عبادتیں نہ کی اور تم نے مجھے اپنی یاد سے محروم رکھا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تمہارے دل کو فخر و فاقہ کی اور تمہارے ہاتھوں کو کاموں کی مشقتوں میں گرفتار کر دوں گا۔ یعنی اگر تم نے تم نے اپنے آپ کو میری یادوں سے اگر محروم رکھا، دور کر دیا، اگر تم اپنے خدا کی عبادت نہ کرو گے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں کی مشقتوں میں گرفتار کر دے گا اور تمہارے دل کو بے چینی و اضطراب میں گرفتار کر دے گا۔ لیکن اگر تم اپنے خدا کی عبادت کرو گے تو تمہارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں مال و دولت دنیا کی ہر نعمت عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم اپنے خدا کی عبادت کرو گے، یعنی جب اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے لیے رکوع و سجود میں اللہ نے ہمیں اتنی دولت عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اسے دنیا کی ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرتا ہے تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے پاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی خاطر بھی اگر عبادت کرے گا تو اللہ دنیا میں، اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، تو خدا اس کا صلہ اسے یہ عطا کرے گا کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور اگر اس نے اپنے دل کو یاد خدا سے محروم کیا ہوا ہے تو پھر یہ یاد خدا سے اپنے دل کو محروم کرنا اسے اتنا گھاٹا پہنچائے گا کہ پھر یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام و ناکامران رہے گا۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، تو انسان جب بندگی پروردگار عالم کرتا ہے تو اس بندگی کے بعد، اس عبادت کے بعد اسے اللہ وہ صلہ عطا کرتا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور ہر بدکاری سے روکنے والی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کا اتنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے جب نماز، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو عادت جان کے نہیں پڑھنا ہے، نماز کو محبت کے خاطر، خدا سے عشق کے خاطر پڑھنا ہے۔ اور جب انسان محبت سے اللہ کی بندگی کرے گا، شوق سے اپنے رب کی عبادت کرے گا، تو خدا اسے ہر برائی سے روکے گا۔ اور جب ایک انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے جب نماز ادا کی ہے تو دوسری نماز کے وقت تک اس نے اس دوران میں کسی گناہ کو انجام دیا ہے یا نہیں، یعنی اس کا دل گناہوں کے انجام دینے پر بے قرار ہوا ہے یا نہیں، یعنی اس نے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیا تو یقیناً اس کی ہر عبادت، اس کی ہر نماز قبول ہو گئی ہے، اور یہی متقین کی صفات ہے۔ اور آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم بہترین طریقے سے حقیقی معنوں میں متقین کے زمرے میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔